مذہب کی تعلیم کے لیے منعقد کی گئی، جب اسی میں مذہب کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، آپ مجھے بتائیں، آپ کی محبتوں کو میں کروڑوں سلام کرتا ہوں، لیکن ایک عالم دین اللہ رسول کے فرمان بیان کریں، پھر اس کے بعد کوئی بیچ میں سے چلائے، کوئی آواز لگائے، کوئی یہ کرے۔ یاد رکھیے، حضور علیہ السلام کی حدیث کا احترام ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے رسول اللہ کو اگر ہم حالت ظاہری میں پاتے تو اس وقت ہم حضور کا کتنا احترام کرتے، ایسے ہی حضور کی حدیثوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر آپ ان محفلوں کا احترام کرو گے تو اس کی برکتیں پاؤ گے۔ یہی محفلیں تھی میرے بھائی جس میں آنکھیں بند کر کے لوگ رسول اللہ کا دیدار کر لیا کرتے تھے۔ یہی محفلیں تھی جب لوگ علماء کا بیان سنتے سنتے دل میں کوئی مراد لے لیتے تو محفل سے اٹھنے سے پہلے ان کی مراد پوری ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن آج ان محفلوں کو ہم نے بزنس، نام نمود اور پھول ہپاڑ، ہنسی مذاق اور دل کو بہلانے کا ذریعہ بنا لیا، تو محفلوں سے رونق بھی گئی، برکت بھی گئی، مذہبی تقدس بھی گیا۔ آپ سے میں کوئی ناراض نہیں ہوں، لوگ میرے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، میرا ماما ٹوپی چھین لے جاتے ہیں، میں اس پہ بھی ناراض نہیں ہوتا۔ ایک شہر میں گیا، لوگوں نے مسجد کے شیشے توڑ دیے ملنے کے لیے، مسجد کا دروازہ توڑ دیا۔ میں نے کہا کمیٹی والے بھرپائی کر دیں، اللہ انہیں معاف کرے۔ ہم ناراض نہیں ہوتے کیونکہ آپ جو کرتے ہیں وہ محبت میں کرتے ہیں، عقیدت میں کرتے ہیں، لیکن ہم تو انسان ہیں، آپ سے ناراض نہیں ہوں گے، لیکن وہ غیرت والا خدا اگر آپ سے بھی ناراض ہو گیا اور مجھ سے بھی ناراض ہو گیا تو ہماری دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اب میں آپ کے سامنے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرتا، اس لیے کہ آنے میں ہم لوگ بھی لیٹ ہوئے، چاہے وہ اتفاق سے ڈرائیور ایسا مل گیا کار کا جو شراب پی کر گاڑی چلا رہا تھا، مسلم نہیں تھا، وہ بچتے بچاتے آئے، اللہ نے خیر سے پہنچا دیا۔ اور چونکہ اب 4 بجے واپس سے ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ ہم بہت لمبی چوڑی کوئی گفتگو نہیں کریں گے، ایک مختصر سی بات کرتے ہیں خواتین کے لیے اور آپ کے لیے۔ آج کل ہر مسلمان بھائی کا، بہن کا ایک دل کا یہ خیال ہے، لوگوں کی ایک تمنا ہے کہ میری جلدی سے حاضری مدینہ منورہ میں ہو، میں جلدی سے مدینہ منورہ دیکھ لوں اور میری حاضری مدینہ طیبہ ہو۔ جب بھی لوگ حج کو جاتے ہیں، عمرہ کو جاتے ہیں، تو ان کی یہ جو دوسروں کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کی تمنا ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے کہ میں بھی مدینہ شریف جاؤں۔ اور پھر ایک دل میں لوگوں کے خیال پیدا ہوتا ہے کہ مدینہ شریف وہی لوگ جاتے ہیں جو مالدار لوگ ہیں، جو مالدار ہیں وہی مدینہ شریف جاتے ہیں اور غریب مدینہ شریف نہیں جاتا ہے۔ یہ بات آپ اپنے دماغ سے نکال دیں، مدینہ منورہ نہ غریب جاتا ہے نہ امیر جاتا ہے، مدینہ منورہ نہ بادشاہ جاتا ہے نہ ہی رعایا جاتی ہے، مدینہ منورہ صرف وہ جاتا ہے جس کو مدینہ کے تاجدار بلا لیا کرتے ہیں، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اگر مدینہ منورہ جانے کا آپ کا پلان ہے تو کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیے اور اس نیت سے پڑھیے کہ اللہ اس کے رسول راضی ہو جائیں۔ اگر بس کرم کی نظر ہوئی تو 2 کاموں میں سے ایک کام ہو سکتا ہے، یا تو وہ خود تشریف لے آئیں گے یا پھر وہ آپ کو بلا لیں گے۔ آپ درود پڑھیں کثرت کے ساتھ، لیکن یہ کثرت سے درود بھی پڑھنا ایک اس وقت آپ کو فائدہ پہنچائے گا جب آپ نمازوں کی پابندی کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے اور آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، آپ کو ثواب تو ملے گا لیکن درود کی مکمل برکتیں آپ کو نصیب نہیں ہوگی۔ کسی بھی عمل کی برکت بغیر نماز کے آپ کو مکمل طور پر کبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس سلسلے میں ایک بات عرض کرتا ہوں اور بات مکمل کرتا ہوں۔ درود شریف کو عمل ہے کہ اگر مچھلی پڑھتے
پڑتی ہے تو اللہ مچھلی پر آگ کو حرام کر دیتا ہے. درود شریف کو عمل ہے. اگر شہد کی مکھی پڑتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کڑوے کسیلے رسوں کو جو ہے وہ شہد میں تبدیل فرما دیتا ہے. درود شریف اگر کوئی مصیبت میں پڑے اللہ اس کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے. درود شریف اگر کوئی خوشیوں میں پڑے اللہ خوشیوں میں اضافہ فرماتا ہے. اس سلسلے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک عاشق رسول تھا اور بڑا غریب تھا اور اس کا کام تھا سنگ تراشی یعنی پتھروں کو تراشنا. وہ پتھروں کو تراشتا تھا. یاد رکھنا ہم حضور سے عشق کی بہت باتیں کرتے ہیں, محبت کی بہت باتیں کرتے ہیں. مجھے سنیوں سے شکایت یہ ہے ہم نے عشق کی باتیں بہت کی لیکن ہم نے رسول اللہ سے ویسا عشق نہیں کیا. جیسی ہم نے باتیں کی, جیسے نعرے لگائے, ویسے ہم نے حضور سے عشق نہیں کیا, حضور سے ویسی محبت نہیں کی. میرے بھائی جو جس سے عشق کرتا ہے وہ ہر دم اس کا ذکر کرتا ہے, جو جس سے عشق کرتا ہے وہ ہر دم اس کو یاد رکھتا ہے, جو جس سے عشق کرتا ہے وہ اس پر مر مٹنے کا جذبہ رکھتا ہے. ارے نادان کبھی پتنگوں سے ہی سیکھ لیا ہوتا. ایک پتنگے جب بھی جنگل کے اندر آگ جلتی ہے پتنگے اپنی جان کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ آگ پر اپنی جان کو قربان کر کے بتاتے ہیں. عشق ایسا ہے جو بچنا نہیں بلکہ جلنا چاہتا ہے, جو جینا نہیں بلکہ مرنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. ہمارا حال یہ ہے ہم ہیروز کی تصویریں اپنے موبائل کے اسکرین پر بھی رکھیں, ہم گانوں کی ٹون اپنی رنگ ٹون پر لگا کر بھی رکھیں, ہم کپڑے چلنا پھرنا بولنا اسٹائل پوری زندگی کا سارا لائف اسٹائل جو ہے وہ ہیرو کے کرکٹر کے انداز میں کریں اور دعویٰ کریں عشق مصطفیٰ کا, دعویٰ کریں محبت رسول کا. نہیں نہیں, یاد رکھنا اگر آپ عاشق بن جائیں گے عاشق تو اللہ اکبر بہت سے ایسے عالم ہوں گے جن کو عشق نصیب نہیں ہے ان سے بھی آپ آگے بڑھ جائیں گے. بہت سے ایسے عبادت گزار ہوں گے جن کے پاس عشق نہیں ہے ان سے بھی آپ آگے بڑھ جائیں گے. بہت سے ایسے حاجی ہوں گے جن کے پاس عشق نہیں ہے ان سے بھی آپ آگے بڑھ جائیں گے. اس لیے کہ عشق وہاں لے جاتا ہے جہاں فرشتوں کے پر بھی تھکتے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. عشق وہ چیز